آپ کتنے گھنٹے پڑھا کرتی تھی اور پڑھائی کا ڈیوریشن آپ کا کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم ہوا کرتا تھا؟ آپ کو کون سا سبجیکٹ زیادہ پڑھنے کا مزہ آتا تھا؟ اگر آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوتی تو آپ لکھ لیں اسے, دیٹ وڈ بی اے لاٹ بیٹر. جو پڑھائی کا نظام تھا, اوبویسلی کپس کا ایک بڑا نام ہے, تو آپ وہاں پہ کو ایجوکیشن تھی؟ نہیں, وہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. یہاں بورڈ ٹاپ کرتا ہے, وہ بڑے غریب گھر سے ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ تو سو فلتھی رچ ہیں. تو یہ کیا وجہ بنی ہے کہ امیر گھر کی لڑکی جو ہے وہ ٹاپ کر گئی ہے؟ یا غریبوں کا مفت میں علاج بھی کریں گی, غریبوں کو سپورٹ بھی کریں گی؟ امید تو یہی ہے, کروں گی انشاءاللہ. امید ہے, ابھی اتنا دور سوچا ہے. بدلتے نہیں جائیں گے. نہیں اتنا. تو وہ جو ٹیچر ہیں ان کا نام بھی مینشن کر دیں آپ اسکرین پر, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی اسٹوڈنٹ ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. السلام علیکم, ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں طلحہ سلیحری ہوں, اور ناظرین ہمارے ساتھ رضا فاطمہ موجود ہیں. ناظرین, رضا فاطمہ نے لاہور بورڈ کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں 1200 میں سے 1153 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. رضا فاطمہ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیسے ممکن بنایا. رضا, فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ سو مچ کانگریچولیشن. اور یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ مارکس آپ نے کیسے حاصل کر لیے؟ 1,90,000 کینڈیڈیٹ تھے آپ کے ساتھ, تو سب سے آپ نے سب کو کراس کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کر لی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ فرسٹ آف آل تھینک یو, اینڈ سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاسبل تو ایک ہی چیز سے ہو سکتا ہے, وہ محنت ہے. محنت ہوتی ہے, اور صرف میری محنت نہیں ہے, میرے ساتھ میرے جتنے بھی لوگ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ان سب کی محنت ہے. ٹیچرز, پیرنٹس, سبلنگس, فرینڈس, اور جو ہر وقت آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تھرو ایوری لو اینڈ ہائی. تو یہ ان سب کی محنت ہے, اٹس لائک اے ٹیم ورک فار ایوری ون آف اس. ٹیم ورک تو ہے, لیکن آپ کی بڑی اسپیشل محنت ہے. آپ کتنے گھنٹے پڑھا کرتی تھی اور پڑھائی کا ڈیوریشن آپ کا کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم ہوا کرتا تھا؟ میں پڑھتی تھی 5 سے 6 گھنٹے دن کا آفٹر کالج, اور اتنا ہی ٹائم مجھے لگتا تھا. بٹ آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ اینی ون کہ کسی ایک بندے کو فالو کریں. ہر کسی کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے, تو وٹ ایور سوٹ کرتا ہے آپ کو وہ کریں. ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ہر کسی کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے اور اپنی مینٹیلٹی لیول ہوتا ہے. تو آپ کو کون سا سبجیکٹ زیادہ پڑھنے کا مزہ آتا تھا؟ مجھے میری اردو کی ٹیچر بہت اچھی ہوتی تھی, اور ابھی بھی ہیں, ان سے میری کافی اچھی بنتی ہے. باقی ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے, ساری فیکلٹی کپس کی بہت اچھی تھی. تو خیر مجھے اردو پڑھنے کا مزہ آتا تھا, بیکاز اٹس فن, لٹریچر مزے کی چیز لگتی تھی مجھے. تو سب سے زیادہ مزے کی اردو ہی تھی. اردو میں کتنے نمبر کٹے ہیں؟ اردو میں کافی کھٹ گئے ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹ از فائن, کیونکہ ایف ایس سی کی اردو میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ میری رائٹنگ کوئی آئی ڈونٹ کنسیڈر کہ اتنی اچھی تھی, بٹ سفیشینٹلی فائن. باقی جو سبجیکٹس تھے, بایولوجی, کیمسٹری اور دوسرا انگلش, ان کے ٹیچرز کے ساتھ نہیں تھی بنتی؟ وہ پڑھنے کا مزہ نہیں تھا آتا؟ نہیں, سارے ٹیچرس کے ساتھ بنتی تھی اور سب میں مزہ آتا تھا, بٹ ایک کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے, کسی ایک کے ساتھ آپ کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. سو دیٹ از دا تھنگ. تو وہ جو ٹیچر ہیں ان کا نام بھی مینشن کر دیں آپ اسکرین پر, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی اسٹوڈنٹ ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. مس شاہدہ تبسم میری ٹیچر کا نام ہے, اور وہ بہت اچھی انسان, اچھی ٹیچر. ان سے زیادہ اچھا ٹیچر مجھے نہیں ملا آج تک زندگی میں. اچھا, جب آپ 5-6 گھنٹے پڑھا کرتی تھیں کالج سے آ کر, تو پیرنٹس منع نہیں تھے کرتے کہ سو جو رضا کیا کر رہی ہو, پاگل ہو جاؤ گے کہیں؟ کہتے تھے کبھی کبھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہوں, کہیں جانے سے منع کر دوں تو دے وڈ بی لائک چلو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا انجوائے کر لو, کرتے تھے. بٹ اسی محنت کا صلہ ہے کہ اب یہ سب مل رہا ہے, تو آئی ڈونٹ ریگریٹ اینی آف اٹ. رضا, محنت سب بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے ایسی کون سی اسپیشل محنت کی, یا ایسا کون سا کوئی ایسا خاص کام کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے آپ ماشاء اللہ سے لاہور بورڈ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات, اور وہ بھی ایف ایس سی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر گئی؟ کوئی خاص کام تو نہیں تھا, بس محنت ہی تھی, اور جو ٹیچرز نے کہا وہ کرتے گئے. جو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کریں, اس طرح, ان کو فالو کرتے گئے, اور ہو گیا, بس ہو جاتا ہے, پاسبل ہے. کوئی نہ کوئی خاص کام تو ہوگا, جیسے محنت سارے کرتے ہیں لیکن سب کے اتنے مارکس نہیں آتے, کوئی اسپیشل کام تو آپ کرتی ہوں گی. اوبویسلی کوئی ایک چیز نہیں ہے جو کہ اس سب کو ڈٹرمن کرتی ہے. اللہ میاں کے ساتھ کتنا لگاؤ؟ اللہ میاں کے ساتھ لگاؤ کو میت نہیں کیا جا سکتا کسی چیز سے, پہلی بات تو یہ. بٹ آپ کی دعائیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کو جو 5 دفعہ دن میں بلایا جا رہا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے, کہ آپ جائیں اور حاضری لگا کے آئیں, تاکہ اس کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے کچھ بھی. تو دعائیں شوائیں آپ کی بھی, اور ماں باپ کی دعائیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو رضا, کس سبجیکٹ کو آپ زیادہ ٹائم دیا کرتی تھی اور کس سبجیکٹ کو کم ٹائم دیا کرتی تھی؟
میرا نہیں خیال کہ میں نے سبجیکٹس میں کبھی ڈسکرمنیشن کی, مطلب کہ جو سبجیکٹ جتنا ریکوائر کرتا تھا اس کو اتنا دیا جائے. ایسا نہیں کہ سائنسز کو زیادہ اٹینشن دی جائے یا آرٹس کو زیادہ اٹینشن دی جائے. اگر آپ نے ٹاپ کرنا ہے تو آپ کو سب میں اچھے نمبر چاہیے, تو سب کو ایکولی اٹینشن دی جاتی ہے. ریدا, آپ کو کتنا کانفیڈینس تھا اپنے آپ پر, یا کتنا اعتماد تھا, کتنا بھروسہ تھا آپ کی فیملی کو کہ آپ فرسٹ پوزیشن حاصل کر جائیں گے؟ اپنے اوپر اعتماد تو انسان کو ہونا چاہیے تاکہ انسان کانفیڈنٹ رہے اور اچھا پرفارم کرے. اگر آپ کی محنت نہیں بھی ہے یا آپ کی محنت ہے بھی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسائڈنگ فیکٹر یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دینا ہے. کیا کوئی پرسن آپ کے بارے میں ایسا کہا کرتا تھا کہ ریدا تم اتنے نمبر نہیں لے سکتی, ریدا تم بورڈ میں پوزیشن حاصل نہیں کر سکتی؟ کوئی پرسن کو ڈی موٹیویٹ کرنے والا تھا آپ کو؟ نہیں, الحمدللہ میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا. کلاس فیلو کو تھا؟ نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں تھا. بیکاز اب میں یہ کہنا مطلب کہ اپنے منہ میاں بٹھو بننے والی بات ہے, بٹ آئی ہیو بین اے گڈ اسٹوڈنٹ آل مائی لائف. تو سب کو یقین تھا کہ اچھا اسکور کرے گی. بچپن سے میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی, میں اچھا پڑھتی تھی اور خود ہی پڑھتی تھی, تو پوزیشنز بھی آتی رہتی تھیں آن اینڈ آف, کبھی کبھی آ جانی. ایف ایس سی پری میڈیکل کو ہی کیوں چوز کیا آپ نے؟ پری میڈیکل کو میں نے چوز کیا بکاز میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, دیٹ از وائی. ڈاکٹر آپ بننا چاہتی تھیں یا آپ کے پیرنٹس بھی چاہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں؟ پیرنٹس بھی چاہتے تھے, میں بھی چاہتی تھی, تو دیٹ از وائی آئی چوز اٹ. اینڈ آئی فیل لائک کہ میرا ٹیمپرامنٹ ہے اور آئی ہیو دی اسکلس, تو وائی ناٹ گو فار اٹ. پڑھائی میں تو آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. کیا لگتا ہے کہ آپ جب ڈاکٹری کی فیلڈ میں انشاءاللہ جائیں گی, آپ کا شوق بھی ہے, آپ کا پیشن بھی ہے, تو کیا آپ اس طرح اپنا نام بنا پائیں گی؟ ڈاکٹر ریدا کو ہم جانیں گے انشاءاللہ. امید ہے, اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ لائک ڈاکٹری پہلے ایف ایس سی سے پہلے اور پھر ایم بی بی ایس کے بعد اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ, اٹس ویری ڈائیورس. ایکچوئل فیلڈ ورک از ویری ڈائیورس, بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دی چیلنجز آف اٹ اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیم. تو ریدا یہ بتائیں کہ آپ کس ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ تھی انٹرمیڈیٹ میں؟ میں کپس کالج کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھی انٹرمیڈیٹ میں. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ جو پڑھائی کا نظام تھا, اوبویسلی کپس کا ایک بڑا نام ہے, تو آپ وہاں پہ کو ایجوکیشن تھی؟ نہیں, وہاں پہ کو ایجوکیشن نہیں تھی. اٹ واز اونلی گرلز کالج. اونلی گرلز کالج. جی. تو ٹھیک ہے. ویسے آپ کے خیال میں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے سسٹم چینج کرنا ہے تو آپ آل اینڈ آل چینج کریں. ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے جو لانا پڑے گا. یہ بھی پرسنل پریفرنسز کی بات ہے, بہت سبجیکٹیو بات ہے, تو میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹس نہیں دینا چاہتی. یو آر سو میچور, مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے. تو ریدا, ابھی جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایگزام دینے ہیں وہ کس طرح مطلب اپنی تیاری کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنا کر پیش کریں اور اپنے امتحانات میں اچھی کامیابی حاصل کریں؟ کوئی ٹپس دے دیں تو پھر بات ختم کرتے ہیں. ٹپس یہی ہیں کہ آپ پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اگر آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوتی تو آپ لکھ لیں اسے, دیٹ وڈ بی اے لاٹ بیٹر. اور ٹائم دیں, اپنے ساتھ ایماندار رہیں اور اپنے کام کے ساتھ ایماندار رہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بورڈ ٹاپ کرتی ہے وہ یا بورڈ ٹاپ کرتا ہے وہ بڑے غریب گھر سے ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ تو سو فلتھی رچ ہیں. تو یہ کیا وجہ بنی ہے کہ امیر گھر کی لڑکی جو ہے وہ ٹاپ کر گئی ہے؟ یہ کہیں لکھا نہیں ہوا کہ امیر. نہیں, نارملی ہوتا نا کہ رکشہ چلانے والے کی بیٹی نے یا ٹریکٹر چلانے والے کے بیٹے نے ٹاپ کر دیا, لیکن یہ میں نے بہت ایسے نہیں ہوتا کہ بہت کم سنا ہے کہ یار امیر گھروں کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ریدا کیسے پڑھ گئی؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تھوڑے سے انڈر پریولیج ہوتے ہیں, ان کو زیادہ رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جن کو زندگی کی ساری آسائشات ملی ہوتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کچھ محنت کر کے زندگی میں کچھ بننا ہے, تو وہ نارمل بچوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں. نارملی یو وڈ سی دیم سیکیورنگ پوزیشنز اینڈ گوئنگ فاردر بیکاز انہیں اپنی رسپانسبلٹیز کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے. انشاءاللہ جب آپ ڈاکٹر بنیں گی تو اپنی جیب بھی بھریں گی یا غریبوں کا مفت میں علاج بھی کریں گی, غریبوں کو سپورٹ بھی کریں گی؟ امید تو یہی ہے, کروں گی انشاءاللہ. امید ہے. ابھی اتنا دور سوچا بدلتے نہیں جائیں گے؟ نہیں, اتنا دور سوچا نہیں ہے ابھی تک, اس لیے. بٹ آبویسلی ملک کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں, کیونکہ اس فیلڈ ہی ایسی ہے کہ آپ نے اپنے سیلف لیس ہو کے کام کرنا ہے اس کے اندر, تو یہ ریکوائر یہ کرتا ہے کہ آپ سیلف لیس ہوں. تو دیٹس the thing. Again, thank you so much for your time and so much congratulations on your success. Thank you. جی تو ناظرین, آپ نے لاہور بورڈ کی ٹاپر ریدا فاطمہ کا انٹرویو ملاحظہ کیا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل ڈیلی اسٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.